جب ہم بچے تھے اور اگر کہیں جا کے ہم تھوڑی سی بدتمیزی کر دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے پلٹ کے، بیٹا آپ کے گھر والوں نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی. اب جب کوئی بڑا ہو جائے اور بڑا ہو کے بھی بدتمیزی کرتا رہے اور وہ بھی کسی اچھی اسٹیٹ کی پوزیشن پہ ہو اور اس پوزیشن میں رہتے ہوئے اپنی پوزیشن کو ڈیمین بھی کرے اور اپنی تربیت کا بھی بتا دے اور اپنی فرسٹریشن کا مینٹل کنٹینٹ آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں میں گیسنگ گیم کرا ہی رہا تھا کہ تصویر چلا دی، لیکن اب چلیں دنیا کو پتہ چلی گیا ہے کہ ہم جے شنکر صاحب کی بات کر رہے ہیں. جے شنکر نے پہلی مرتبہ اس طرح کی اناپ شناپ نہیں انہوں نے مغلظات نہیں فرمائے ہیں. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بالکل ہی غیر سفارتی اور غیر پارلیمانی زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے. یہی وہ پہلو ہے جو عالمی سطح پر کسی بھی ملک کے امیج کو متاثر کر نہیں سکتا، بہت بری طرح کر رہا ہے. ایکچولی کویشچن یہ بھی ہے فیصل کہ جب دنیا تنازعات کم کرنے کی بات کر رہی ہے تو کیا اس طرح کے بیانات مزید آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف نہیں ہوں گے؟ کیونکہ عالمی سیاست میں صرف پالیسی نہیں ہے بلکہ زبان، لہجہ، اور آپ کس طرح سے ایسی سچویشن کو جہاں پر آپ کے لیے سوٹڈ سچویشن نہیں ہے، آپ کی لینگویج سے اندازہ کرتی ہے کہ آپ کتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، کتنا زیادہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، کتنے زیادہ ارریلیونٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وہ فرسٹریشن تھی جے شنکر کی، کیونکہ پورا بھارت بار بار یہ سوال کر رہا ہے کہ یار اتنا اہم رول اگر پاکستان ادا کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے تعلقات اسرائیل سے اتنے اچھے ہیں، تو پھر کیوں ثالثی کا کردار آپ نہیں ادا کر پا رہے؟ آپ ڈپلومیٹک فرنٹ پر کیا ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اینڈ آئی تھنک اسی فرسٹریشن کا جواب اس طرح سے جے شنکر صاحب نے دیا. سابق سفیر مسعود خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مسعود صاحب، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر مسعود صاحب، یہ جو زبان استعمال کی گئی ہے جے شنکر صاحب کی جانب سے، یہ ان کی غیر سفارتی آداب کو تو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس مینٹل پریشر میں وہ ہیں اپنے ہی اپوزیشن کی طرف سے، اس کو بھی تو ظاہر کر رہی ہے نا. تو جے شنکر صاحب نے بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے اور اس مذمت ہو چکی، لیکن مجھے افسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ جے شنکر کے جملے نے اور ان کے جو ایک گھٹیا لفظ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جتنے بھی ہیں ان کا وقت چرا لیا ہے. اور اس وقت جو اور ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس کی طرف کم توجہ ہے اور اس کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے ایک اپنا مقصد حاصل کیا ہے کہ کیونکہ ہماری ساری توجہ جو ہے پاکستان کی سفارتکاری اور اس کے بعد ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس کی تباہ کاریوں سے ہٹ کے یا بہت سارا ٹیلی ویژن ٹائم جو ہے، جو پرائم ٹائم ہو یا ویسے جو ہے ہمارے حادثے ہو رہے ہیں، اس میں جے شنکر کے بیان کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے. جے شنکر نے جو بیان دیا ہے اگر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو ایک طریقے سے اس نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے. اس کا ذہن ایسا ہے، نیت ایسی ہے کہ جو بی جے پی کی سوچ ہے یا جو راشٹریہ کی سوچ ہے وہ زہر آلود ہے، اور انہیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا وہ نہیں کر سکتے. یعنی اس کو جو ہے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بروکر پیس. یہ ایک اچھا لفظ نظر آتا ہے کہ یعنی جب صدر ٹرمپ پچھلے سال پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ رکوائی تھی تو ہی بروکرڈ a ceasefire between India and Pakistan. تو اس لیے یہ ہے کہ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارا موقف ہے یا جو ہمارا مقام اس وقت پیدا ہوا ہے اس کی پوری کی پوری گواہی ہندوستان کی اپوزیشن بھی دے رہی ہے، مبصرین بھی دے رہے ہیں، ماہرین بھی دے رہے ہیں. اس سے ایک قسم کا چڑچڑا پن طاری ہوا ہے وہاں کی حکومت کے رینکس فائل میں، اور انہوں نے وہ زہر افشانی کی ہے پاکستان کے خلاف. تو دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی بھی ملک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایران کے معاملات پر اور ڈیل کے معاملات پر اور ان کی جتنی بھی یورینیم کی افزودگی ہے اس پر جو بات چیت ہو رہی تھی، قطر میں تمام تر مذاکرات ہو رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ دیگر ممالک بھی اپنا ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو یا دیگر پاکستان ہو یا اور ممالک بھی ہوں، چائنا ہو. یہ تو بالکل ایسے ہو گیا کہ کوئی بھی اگر کل کو کسی بھی ملک کے بیچ کوئی بھی اس طرح کی اسکرمش کو ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرے گا تو انڈیا کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو وہ اسے بروکر قرار دیں گے. یعنی دیٹ ریئلی ڈیمینز دا سینس آف ڈپلومیسی کسی بھی ملک کی کیا ہے کہ کوئی دوسرا ملک اپنا کس طور سے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے. جو باقی ممالک کے ساتھ ہندوستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، پاکستان
या जो ईरान में सूरत हाल पैदा हो रही है उससे भी फ़ायदा उठाते हुए बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी की रफ्तार को तेज़ तर कर देगा। पहले ही जो अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज़ की सरपरस्ती कर रहा है हमारे द्वारा, तो ये इसका तनासर है। दूसरी बात जो है ये है कि गुज़श्ता एक बरस से ख़ासतौर से मार्का हक़ के बाद हिंदुस्तान सियासी, सफ़ारती और स्ट्रेटेजिक सतहों पर तन्हा महसूस कर रहा है। न अमेरिका में उसकी हो रही है, न चीन में, न रूस में, और न जो है वो ये किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ईरान का भी एतमाद है, खलीजी रियासतों का एतमाद है, अमेरिका से भी उसके रवाबत मजबूत हुए हैं। ये चीज़ उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इस वजह से जो है इस किस्म का जला बयान वहाँ से आया है, और वो भी जैसे कि आपने कहा कि सफारती आदाब और अखलाक से मुनहरफ बयान आया। मसूद साहब, ये तो चलें फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर कर ही रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन ये भारत की जो फेल होती डिप्लोमेसी है उसको भी तो जाहिर कर रहे हैं ना। मतलब कि एक टाइम पे तो वो ये कह रहे थे कि जी हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर मोदी जी ने 4 घंटे में रुकवा दी, फिर किसी बहुत ही खुशामदी ने कहा कि 4 घंटे में तो क्या 2 घंटे में रुकवा दी। तो वो अपने हिसाब से वो चल रहे थे। बज़ाहिर वो ये बताना चाह रहे थे कि इट विल बी इंडिया इन द कमिंग डेज जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को रूल कर रहा होगा। उनको इस बात का तो शदीद धचका लगा है, दैट्स वाई दे आर अंडर सो मच प्रेशर टू। आप हिंदुस्तान की तारीख देखते हैं, और वो जो झूठे दावे करते हैं वो देख के अलग करते हैं, जबकि बता दें कि उन्होंने कौन सा सफारतकारी का किरदार निभाया है। एक तो उसके बरक्स पाकिस्तान 1971 चीन को दरमियान दुश्मन करवाया, ताल्लुकात बनवाया। फिर जो है जब माज़ी करीब में सदर ट्रंप के पहला दौरे हुकूमत था, उसमें तालिबान के साथ उनका राब्ता करवाया, इस तरीके से जो है वो अकॉर्ड के दस्तखत किए। जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सूरत हाल बहुत कशीदा थी और ताल्लुकात बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, तो चीन की मदद से पाकिस्तान ने चीन की सफारतकारी के ज़रिए के दरमियान सुलह करवाई और इनके ताल्लुकात बेहतर होते चले गए। गुज़श्ता साल जब अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था इराक पर, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी मार्शल हसन मीर साहब कि जनाब आप जो है हमारी सफारती गुफ्तगू या सफारती पैगाम तक पहुँचाएँ, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये किरदार अदा किया था। दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स उसी वक्त अमेरिका में, ईरान में और खलीजी रियासतों में कायम हो चुके थे। इस मतलब ये हुआ है कि ये एक सतह और ऊपर गए हैं, और इस पूरी पेचीदा सूरत हाल में भी तमाम कैपिटल्स वो खलीजी रियासतों के इमरान ईरान हो या उसके अलावा अमेरिका, तो उन्होंने पाकिस्तान फिर एतबार किया। आप मुझे बता दीजिए, अगरचे दूसरे ममालिक भी जो है सफारतकारी की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारे करीबी दोस्त हैं, साल के की है, मिस्र है, ओमान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चीन है, सारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सफारती सतह पे इस वक्त पोजीशन है तमाम ममालिक से किसी और मुल्क की नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी सुन। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे।